بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے، اور تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ اور کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ اور اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کے بعد بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی سہی اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی سہی اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے، اور دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کی کہانی معجزوں کی لکھی جائے، اور صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بیچ سکتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، اور مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ اور اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ اور تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، اور یقیناً کوئی بہت بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے اب تک اللہ نے انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ جو مانگے بنا بھی دیتا ہے تو وہ مانگنے سے کہاں رک سکتا ہے؟ لبوں پر فریاد لانے سے پہلے وہ عطا کے راستے خود ہی بنا لیتا ہے۔ اور ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے، مگر تم اللہ سے مانگو بھی نہ، یہ تو غلط بات ہے نا۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا؟ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اور جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ کو بار بار منانے سے، اس کے حضور گڑ گڑانے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا صرف تصور بھی کبھی ناممکن رہا ہو۔ اور دعائیں مانگتے رہا کرو، کیونکہ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اور جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دلوں میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال، اور اس رب پر یقین کا خیال،
ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں خود جولی پلانا سکھاتا ہے تو ہی تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے نا، تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہے کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔